الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه قابل احترام بزرگوں، محترم دوستوں اور معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں متقیوں کی صفات ذکر فرمائے ہیں، اور متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں، گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تقویٰ کا معنی یہ ہوتا ہے، وقا، یقی، یہ اس کا مادہ ہے۔ جیسے ہم نماز میں دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی بہترین حصہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بہترین حصہ عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ایک مسلمان کا ایمان چونکہ مکمل اسی عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی مسلمان تب تک مسلمان بنتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ جنت و جہنم کا عقیدہ نہ رکھے۔ جس کے عقیدے کے اندر جنت و جہنم شامل نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ قرآن مجید اور فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جنت و جہنم دونوں کا تذکرہ فرمایا۔ تو جو متقی لوگ ہیں
ان کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، ان کو بہشت دی جائے گی بروز محشر اور بروز قیامہ۔ جب یہ دنیا سے مر کر آخرت میں دوبارہ جی اٹھیں گے تو ان کو جنت ملے گی، کیونکہ یہ متقی لوگ ہیں، اور متقی اس اعتبار سے ہے کہ انہوں نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیا تھا۔ جب ہم اردو میں اس کی تعریف کریں گے تو وہ اس طرح سے الفاظ سے ہوگی۔ متقی، تقوادار، پرہیزگار انسان کس کو کہتے ہیں؟ تو پرہیزگار انسان اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے گناہ کو ترک کر دیتا ہے۔ ان کی اللہ رب العزت نے چند صفتیں ذکر فرمائی، نتیجہ تو بعد میں آئے گا۔ ایک مسلمان کا عقیدہ چونکہ جنت و جہنم دونوں کا ہے، لہذا تو مسلمان ہر وقت اپنے رب سے جنت کی دعا کرتا ہے اور جہنم سے پناہ مانگتا ہے۔ اور اللہ نے کیا ہی دعا سکھائی بندے کو، کہ اللہ بہتر جانتا ہے نا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایک انسان کی ضرورت کیا ہے۔ ہم اپنی ضرورت کو بہتر نہیں جان سکتے، جس طرح کے ایک آدمی جب کسی چیز کو بنا لیتا ہے تو وہ اس کی ضروریات کو لکھ دیتا ہے مینیو کے اندر کہ بھائی یہ چیزیں اس کی ضرورت ہے، تو بنانے والے کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے، ہمیں کیا چاہیے، اللہ کو پتا ہے۔ اللہ نے جو بھی دعا سکھائی ہے نا قرآن کریم کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے احادیث مطہرہ کے اندر اللہ نے جو بھی دعائیں سکھائی ہے، وہ دعائیں ہیں جس میں انسان اللہ سے آخرت طلب کرتا ہے۔ ایک کامل دعا کیا ہے؟ کامل و اکمل دعا، جامع و مانع دعا، یعنی ایسی دعا جس میں آپ کی دنیا کی بھی تمام ضرورتیں پوری ہو اور آخرت کی بھی تمام ضرورتیں پوری ہو۔ وہ کون سی دعا ہے؟ وہ یہی دعا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سب سے جامع ترین دعا ہے۔ باقی دعائیں اپنی جگہ پر، استغفار اپنی جگہ پر، ایک انسان استغفار کرتا ہے تو استغفار بھی حقیقت میں دعا ہے۔ استغفر اللہ ربی، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، یہ کیا ہے؟ دعا نہیں ہے؟ دعا ہے نا۔ اور حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن خوش قسمت انسان وہ ہوگا جس کے نامہ اعمال کے اندر استغفار کثرت سے موجود ہوگا۔ نامہ اعمال یہ جو فرشتے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں جو انسان کے قول و فعل کو لکھتے ہیں، انسان کے قول کو بھی لکھتا ہے اور انسان کے فعل کو بھی لکھا جاتا ہے، یہ فرشتے ہیں اور یہ انسان کا نامہ اعمال بناتے ہیں۔ پھر یہی نامہ اعمال قیامت کے دن اس کو وزن کیا جائے گا، اس کو ترازو کے اندر تولا جائے گا، تو اس میں سے جو نیکیاں ہوں گی وہ الگ تولی جائیں گی اور جو گناہ ہوں گے وہ الگ تولے جائیں گے۔ قرآن میں اللہ نے یہی فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم بہت سارے ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن۔ ترازو ہوگا، ایسا ترازو جو اعمال کو تولے گا۔ مختلف چیزوں کے لیے مختلف ترازو ہوتے ہیں نا دنیا کے اندر بھی، کہیں سونا تولا جاتا ہے، کہیں پانی تولا جاتا ہے اور کہیں پتھر تولا جاتا ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور مختلف کسوٹیاں ہوتی ہیں جس کے اوپر اس کو پرکھا جاتا ہے، تولا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن کے لیے عدل و انصاف کے بہت سارے ترازو قائم کریں گے۔ فَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے،
اگر کسی بھی انسان کا کوئی ایسا عمل ہو جو ایک ذرے کے برابر ہو، اتینا بہا، اللہ فرماتے ہیں ہم وہ بھی پیش کریں گے، وکفا بنا حاسبین، اور اللہ نے کہا کہ ہم حساب کے لیے کافی کیوں نہ ہو۔ اتنی عظیم ذات جو ہے، اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنے والا جو ہے، اور کائنات کی عظمت، اللہ کی عظمت کی دلیل ہے ایک انسان کے سامنے۔ جتنا ایک شخص موجودات کے اندر غور کرتا ہے اور پھر اللہ کی طرف اس کا ذہن چلا جاتا ہے کہ میرے رب نے دیکھو یہ بھی بنایا۔ ایک جرثومے کے اندر، ایک جراثیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا دل بھی دیا ہے، اس کا دماغ بھی ہے، وہ جراثیم جو ہمیں آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، اتنا بڑا کاریگر ہے وہ۔ درختوں کے پتوں کو دیکھیں، پتوں کے نشان، اس کی ساخت الگ الگ ہوتی ہے، اس کے اندر جو پھول بنا ہوا ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، پھول کے اندر کی خوشبو جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ کون ہے یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ تو اتنا عظیم ذات ہے، تو اگر وہ کہتا ہے کہ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، بھائی ہم حساب پورا کریں گے، تو اس میں کیا بعید ہے؟ کون سا مشکل ہے اس کے اندر؟ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو میں نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا اور یہ جو میں تمہیں دوبارہ پیدا کروں گا، الا کنفس واحدہ، یہ ایک ایسا ہے جیسے کہ ایک انسان کو میں بنا رہا ہوں، ایک انسان کے بنانے کی طرح ہے۔ تو میزان قائم ہوگا، اس میں انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، جو ہم کہتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ دنیا میں ہی حساب رکھا جائے انسان کا، انسان حساب رکھ کے اپنے قول کا بھی اور اپنے فعل کا بھی، جو وہ کہہ رہا ہے اس کا حساب رکھ دو، نہیں تو قیامت کے دن تو حساب دینا پڑے گا۔ جو کر رہے ہو اس کا حساب رکھو، زیادتی تو نہیں کر رہے ہو، ظلم تو نہیں کر رہے ہو، کسی کی غیبت تو نہیں کر رہے ہو، کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہے ہو، بلا وجہ و بغیر سبب کے ہو۔ ان تمام چیزوں کا حساب رکھنا ہے نا۔ جب منہ کھولے انسان تو اچھی بات کے لیے ہو، خیر کی بات ہو تو کہہ دے، سوچ لے، اور اگر خیر کی بات نہیں ہے تو اپنا منہ بند رکھے، پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کو اللہ کے ذات پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان ہے، اس کو چاہیے کہ جو اچھی بات ہو وہ کہے، اگر کوئی اچھی بات کہنے کو نہیں ہے تو خاموش رہے۔ اور اس کو ایمان کے ساتھ کیوں منسوب کیا گیا ہے؟ ایمان کے ساتھ اس کو نسبت اس لیے دی گئی ہے کہ مومن یہ جانتا ہے کہ مجھے اپنی باتوں کا بھی حساب دینا پڑے گا، جو میں کہہ رہا ہوں اس کا بھی مجھے حساب دینا پڑے گا، کیونکہ مومن کا تو یہ عقیدہ ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے نا، فَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رئی کے دانے کے برابر کا کچھ ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، ہم لے کر آ جائیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور وہ چیز جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی انسان کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک انسان کے دل کے اندر گناہ کی آرزو اور امید کرنا۔ یہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو دکھا سکے کہ بھئی میرے دل میں کیا ہے۔ آپ کسی کو دکھا سکتے ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے؟ نہیں دکھا سکتے۔ اگر دل ہی نکال کر دکھا دے تب بھی اس میں کچھ نظر نہیں آئے گا کہ تیرے دل میں کیا تھا، لیکن اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ تیرے دل میں کیا ہے۔
اور اگر کچھ غلط تھا تو حساب دینا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان السمع، یہ کان ہے، والبصر، یہ آنکھیں ہے، والفؤاد، یہ دل ہے، کل ذالک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر چیز کے بارے میں ہم سوال کریں گے۔ دل کے بارے میں کس چیز کا سوال ہوگا؟ دل کے بارے میں اسی چیز کا سوال ہوگا کہ کہیں حب دنیا تو نہیں تھا، دنیا سے محبت بڑھ کر تو نہیں تھی، اس کے بارے میں سوال ہو۔ تو ایسی چیز بھی اللہ تبارک و تعالی انسان کے سامنے پیش کر دیں گی کہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پر تم نے بیٹھ کر کسی گناہ کی تمنا اور آرزو کی تھی کہ کاش میں یہ گناہ کر لیتا، اس کا حساب دے دو۔ تمہیں کیسے خواہش ہوئی کہ تم اللہ کی نافرمانی کے لیے امید کر رہے تھے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر لوں؟ دل کے بارے میں یہ سوال ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کے ترازو قائم کر دیے جائیں گے۔ اور پھر قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے ترازو باری ہو گئے نیکی کے، یہی لوگ کامیاب ہے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اور جن کے ترازو ہلکے پڑ گئے، ترازو باری یعنی نیکیاں باری، اور ترازو ہلکے مطلب یہ ہے کہ نیکیاں کم ہیں۔ خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ فی جہنم خالدون، ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر پڑے رہیں گے۔ تو ایک جامع ترین دعا جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بتائی ہے وہ یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا کے اندر بھی پسندیدہ چیزیں دے دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی پسندیدہ چیزیں دے دے۔ دنیا کے اندر اللہ کا پسندیدہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے ہاں پسندیدہ چیز دنیا کے اندر کیا ہے؟ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الدنیا ملعونہ، یاد رکھو کہ دنیا ساری کی ساری اللہ کے رحمت سے دور کر دی گئی ہے۔ کوئی حیثیت تو نہیں ہے نا اللہ کے ہاں دنیا کی، حیثیت نہیں ہے اللہ کے ہاں دنیا کی۔ اس کی ایک مثال میں بتاؤں گا، لیکن یہاں پر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا ان الدنیا ملعونہ، خبردار غور سے سنو، دل کے کھانوں سے سنو کہ دنیا جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے دور کر دی گئی ہے۔ اگر آپ دنیا کے پیچھے جائیں گے تو اللہ کے رحمت سے دور جائیں گے۔ وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، جو کچھ بھی دنیا کے اندر موجود ہے ان میں سے کسی بھی چیز کا لگاؤ، محبت اگر حد سے تجاوز کرے گا تو تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے پسندیدہ چیزوں میں سے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر آپ کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی پسندیدہ چیزوں میں سے۔ وما والا ہو، اور ہر وہ عمل جو آپ کو اللہ کی یاد دلائے، کوئی بھی عبادت ہو۔ جب عبادت کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے کی جاتی ہے نا۔ اقیم الصلاۃ لذکری، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تم نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو کچھ لوگوں نے اس سے یہ مراد لیا کہ بس صرف ذکر ہی کرنا ہے، نماز وماز اور کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک ذکری فرقہ نکلا تھا، وہ کہتے تھے کہ صرف ذکر کرنا ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اقیم الصلاۃ لذکری۔ بھائی قرآن میں تو اللہ نے یہ بھی کہا ہے وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، رکوع کرو سجدہ کرو، قیام کا ذکر ہے۔ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا مکمل طریقہ منقول ہے، مکمل طریقہ یہ پیغمبر علیہ السلام سے منقول ہے۔
اور بطریق تواتر یعنی متواتر منقول ہے. متواتر کا مطلب جانتے ہیں؟ متواتر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فجر کی نماز 2 کے بجائے 3 رکعت فرض ہے، یہ آدمی کافر ہو جائے گا. 2 کے بجائے 4 فرض اگر کہے گا تو کافر ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں طریقہ تواتر. متواتر منقول جیسے کہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے متواتر. 1400 سال کے اندر قرآن مجید کے ایک زبر اور ایک زیر کے اندر کوئی فرق نہیں آیا. جو قرآن آپ کو مشرق میں ملتا ہے وہی قرآن آپ کو مغرب میں ملے گا. جو شمال میں ہے وہی جنوب میں ملے گا. قرآن ویسا کا ویسا ہی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے. اور قرآن متواتر منقول ہے. تو متواتر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ایک آیت کا انکار کرنا بھی کفر ہے. متواتر کا مطلب یہ ہوا. تو وہ جو کہتے ہیں کہ قرآن 40 پارے تھے تو ان کا قرآن پر ایمان نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین رکھو. جو قرآن کے خلاف جاتے ہیں ان کا قرآن کے اوپر کوئی ایمان نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین رہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوبین صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے. کہیں پر اللہ نے کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ان کو میں نے معاف کر دیا. جنگ احد کے موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو ایک گھاٹی کے اوپر نگران بنایا اور کہا کہ تم یہی رکنا. اور وہ لوگ اپنی اجتہادی غلطی، اپنی سوچ کی غلطی کی وجہ سے وہ لوگ اس گھاٹی سے ہٹ گئے اور پھر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تھا، یہاں تک کہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا. صحابہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، چلو میں نے معاف کر دیا، تم سے ہوا ہو گیا میں نے معاف کر دیا. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا کہ صحابہ، پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں فرمایا اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. تو قرآن مجید کے کسی حکم کا انکار کرنا یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے. لہذا قرآن کو من وعن قبول کرنا ہوگا. یہ متواتر ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا مکمل طریقہ متواتر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ متواتر ہوتا ہے. متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے تو جو چیز اللہ تبارک و تعالی سے متواتر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر کے درجے میں منقول ہوتا ہے، اس کا انکار یہ سبب کفر بن جاتا ہے. یہ سبب کفر ہوتا ہے. الا ذکر اللہ، تم اللہ کا ذکر کر سکتے ہو. نماز جو پڑھتے ہو، دنیا کے اندر پسندیدہ چیزوں میں اللہ کو یہ چیزیں پسند ہے. وما والا ہو او عالما، یا عالم بن جاؤ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں آ جاؤ گے. او متعلما، یا پھر طالب علم بن جاؤ تو اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے. ایک آدمی چاہتا ہے کہ میری اولاد اچھی تعلیم حاصل کرے، اچھی نوکری کرے، اچھی تنخواہ ملے، اس کو اچھا گھر ملے، یہ سب کچھ ملے، یہ خواہش ہوتی ہے. لیکن یہ خواہش دنیا کی ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر اس کو یہ ساری چیزیں مل جائے. اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے دین کا راستہ بنایا تو کہا کہ اچھا گھر بھی ملے گا اور اچھی تنخواہ بھی ملے گی، اور جو تم کہو گے وہ سب ملے گا.
لیکن یہ ہے کہ عالم بن جاؤ، علم حاصل کر لو۔ ماں باپ کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے کیونکہ ان کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے، اور اگر وہ یہ کہے کہ ہمارا بیٹا عالم اور طالب علم بن جائے تو یہ تو گویا کہ اپنی خواہش کا گلا گھونٹنا ہوتا ہے نا، قربانی دینی پڑتی ہے۔ او عالمن او متعلمن۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، ہمارا ایمان ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، ہمارا ایمان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی بڑھ کر سچا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول سے بڑا کوئی سچا آدمی ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا بھائی۔ دنیا میں پیغمبر سے بڑا کوئی سچا نہیں ہو سکتا۔ وہ سچا انسان کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر تم کسی بھی چیز کے پیچھے لگ جاؤ گے نا تو یہ تم اللہ کی رحمت سے دور چلے جاؤ گے۔ تو وہ کام کرو جو پسند ہے اللہ کو دنیا کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ وما والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف لے جا رہے تھے، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ بکری کا ایک مرا ہوا بچہ پڑا تھا۔ صحابہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو مجھ سے 2 درہم کا اس بکرے کو خرید لے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایک تو یہ جو بکرے کی ذات ہے، بکری کا بچہ ہے، اس کی جو ذات ہے وہ نسلی نہیں ہے، تو اگر یہ زندہ بھی ہوتا تب بھی کوئی 1 درہم کا بھی نہیں خریدتا۔ یہ زندہ بھی ہوتا نا تب بھی کوئی بھی شخص اس کو 1 درہم کا بھی نہیں خریدتا، اور یہ تو مرا ہوا ہے، پھولا ہوا ہے، اس کو کوئی کیا خریدے گا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس مجھے یہی کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں دنیا کی حیثیت بکری کے اس مرے ہوئے بچے کی طرح بھی نہیں ہے۔ بکری کے اس مرے ہوئے بچے کی طرح بھی اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کی حیثیت ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کو دنیا کے اندر کیا پسند ہے؟ آپ جب کہتے ہیں نا کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا کے اندر ہمیں بہترین چیز دے، وہ بہترین چیز کیا ہے؟ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ بہترین چیز کیا ہے۔ یعنی اللہ دنیا کے اندر ہمیں تیری یاد، تیرے ذکر، تیرے علم کو حاصل کرنے کا اللہ ہمیں موقع دے۔ اگر آپ کے زندگی موافق ہو جائے اس بات کے لیے کہ آپ کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے اور گناہ کرنا مشکل ہو جائے، تو یہ وہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے تجھے عطا کر دی۔ اور اگر تیرے لیے نیکی کرنا مشکل ہے اور گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا آسان ہے تیرے لیے، تو پھر تمہیں اپنے ایمان کے اوپر محنت کرنی چاہیے ہوگی، اور پھر تمہیں اپنی دعاؤں میں کثرت لانی ہوگی۔ دعاؤں میں کثرت لانی ہوگی۔ اگر 5 ٹائم دعا مانگتے ہو 10 دفعہ مانگو، 10 مانگتے ہو 20 مانگو، 20 مانگتے ہو 100 مانگو، 100 دفعہ مانگتے ہو 1000 دفعہ مانگو، 1000 دفعہ مانگتے ہو 1,00,000 دفعہ اللہ سے دعا مانگو۔ بھائی زندگی کا وہ مقصد نہیں ہے جو ہم نے زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے۔ زندگی کا مقصد وہ نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہے کہ بھئی اچھا کھائیں، اچھا پیے، اچھا پہنے، اچھی سواری ہو، اچھا گھر ہو۔ ہم نے سمجھ لیا کہ زندگی کا مقصد یہ ہے۔ لیکن آئیے ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ زندگی تو نے دی ہے تو کیوں دی ہے؟ اللہ جواب میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جو تمہیں زندگی دی ہے اپنی بندگی کے لیے دی ہے، اپنی اطاعت کے لیے میں نے تمہیں زندگی دی ہے۔ تو زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اگر اللہ کی اطاعت نہیں ہے تو زندگی بے مقصد ہے۔ لہذا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ آخرت کے اندر بھی بہترین انجام عطا فرما۔ بہترین انجام آخرت میں اگر ایک شخص کو مل جاتا ہے، اللہ کی طرف سے پروانہ مل جاتا ہے کہ یہ آدمی کامیاب ہو گیا،
ایسی کامیابی جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں، نہ موت ہے، نہ ناکامی ہے، اور نہ کوئی بری چیز سامنے آنے والی ہے۔ جو تمہیں پسند ہوگا وہی تمہیں ملے گا۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، وہ جنت تو ایسی جگہ ہے کہ اس کے اندر فضول باتیں بھی آپ نہیں سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، بس سلام اور سلام ہی ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لے۔ یہ دعا مانگنا ہر مسلمان کی ضرورت ہے کہ اللہ جنت دے اور جہنم سے بچا لے۔ تو قنا جو ہے وہ تقوی سے ہے، تقوی کا مطلب ہے اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کو ترک کر دینا۔ کسی گناہ کے اوپر قدرت ہو اور قدرت کے باوجود اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو ترک کر دینا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں۔ اور متقیوں کا انجام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا نا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں آپ کی طرف نازل کی ہوئی کتاب کے اوپر، وما انزل من قبلک، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں آپ سے پہلے نازل کی گئی کتابوں پر، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے دن کے اوپر یقین ہے ان کا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین آئے اور انہوں نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ مل ایمان، ایمان کے بارے میں سوال کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تبارک و تعالی اکیلے ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ اللہ عبادت میں کسی کو شریک مانتا ہے اور نہ ہی استعانت کے اندر۔ تم اس بات کا یقین کر لو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اللہ کے اوپر، اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان رکھو، اللہ کی کتابوں کے اوپر، وَرُسُلِهِ، اللہ کے رسولوں کے اوپر، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، جو تمہیں تکلیف ملتی ہے یا جو تمہیں نقصان ہوتا ہے یا جو تمہیں فائدہ ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے۔ والبعث بعد الموت، اور ایمان یہ ہے کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ جی اٹھوں گا، اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ دوبارہ تمہیں اٹھانا بھی ایسا ہے، سب کے سب انسان ایسے اٹھائے جائیں گے جیسے کہ ایک انسان کو زندہ کرنا ہوتا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔ اب یہ صفتیں یہاں پر متقیوں کی مکمل ہو گئی، وہ جو وہاں سے شروع ہوئی تھی ھدی للمتقین سے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ جو آپ کی کتاب اور آپ سے پہلے کے نبیوں کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت کے اوپر بھی ان کو یقین ہے۔ نتیجہ اب آیا اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے اوپر ہے اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں کامیاب ہونے والے ہیں۔
اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔